السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ پلوٹو جسے ہم بہت ٹائم پہلے سے ایک پلینٹ کے روپ میں جانتے تھے، لیکن 25 اگست 2006 کے دن چیک ریپبلک کی پراگ سٹی میں موجود انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین کی میٹنگ میں پلوٹو کا یہ پلینٹ ہونے کا درجہ چھین لیا گیا تھا اور پلوٹو کو پلینٹس کی لسٹ سے نکال کر ایک سمال پلینٹس یا یوں کہیں کہ ایک ڈوارف پلینٹ کا نام دے دیا گیا۔ دوستوں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ سبھی کو آپ سبھی کے پسندیدہ یوٹیوب چینل سمی ٹی وی پر، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں ہمارے سولر سسٹم میں موجود سب سے دور موجود سمال پلینٹ پر، اور اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ویسے پلوٹو کو کیوں پلینٹس کی لسٹ سے نکالا گیا، اس سوال کا جواب میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پلوٹو کے اندر کیا کیا موجود ہے، پلوٹو کی سطح کس طرح کی ہے اور پلوٹو کی سطح سے آسمان اور سورج کیسا نظر آتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پلوٹو کا یہ خوبصورت سفر۔ پلوٹو کی دریافت کلائیڈ ٹمبوگل نام کے سائنسدان نے 1930 میں کی تھی۔ ویسے آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ پلوٹو کا نام وینیشیا برنی نام کی ایک لڑکی نے رکھا تھا۔ اس کے مطابق اس نے رومن دیوتا کے نام سے اس کا نام پلوٹو رکھا تھا، جس کا مطلب رومن میں ہوتا ہے اندھیرے کا دیوتا، اور پلوٹو ہم سے بہت دور اندھیرے میں ہی موجود ہے، یہاں تک سورج کی روشنی نہ ہونے کے برابر پہنچتی ہے۔ زمین سے نکل کر پلوٹو کے سفر کے لیے ہمیں راستے میں کئی سارے پلانٹس اور لاکھوں کروڑوں ایسٹرائڈز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ زمین سے پلوٹو تک پہنچنے میں قریب 9.5 سالوں کا وقت لگے گا۔ جیسے جیسے ہم پلوٹو کی طرف بڑھتے جائیں گے، ویسے ہی اندھیرے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ بھی بڑھتی جائے گی۔ اپنے آربٹ میں چکر لگاتے وقت جب پلوٹو زمین سے سب سے دور ہوتا ہے، تب یہ دوری تقریباً 7.5 بلین کلومیٹر ہوتی ہے، اور وہیں دوسری طرف جب پلوٹو زمین کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تب یہ دوری قریب 4.3 بلین کلومیٹر ہوتی ہے۔ اس لیے اگر انسانوں کو کبھی فیوچر میں پلوٹو پر بھیجا جائے گا تو ہمیں اسی کم فاصلے والی جگہ میں پلوٹو پر جانا ہوگا۔ لیکن اس میں ایک پریشانی والی بات یہ ہے کہ اس سفر کے دوران ہمیں سورج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو کافی پریشانی والی بات ہے۔ ویسے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ پلوٹو ایک بہت ویران اور سنسان پلینٹ ہے، لیکن فرینڈز ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ریسرچز کے بعد ماہرین کو پلوٹو پر بہت سی حیران کر دینے والی چیزیں ملی ہیں، جن میں برفیلے پہاڑ، خوبصورت مقامات، بنا کریچر والے بڑے بڑے میدان، اور اس کے علاوہ ہمیں وہاں پلوٹو کا دل بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ پلوٹو کا دل، اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے؟ چلیے جان لیتے ہیں۔ پلوٹو پر ایک بہت بڑے سائز کا برف کا سمندر موجود ہے، جس کی شیپ دل کی طرح ہے، اور اس کا نام ماہرین نے سپوٹنک پلانیٹیا رکھا ہے۔ اور اس میں حیرانی والی بات یہ ہے کہ یہ برف پانی سے نہیں بنی، بلکہ اس برف کی موٹی چادر کی مین وجہ ہے کاربن مونو آکسائڈ اور میتھین، جو کہ فروزن ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ پورا کا پورا سمندر بہت ہی خطرناک اور زہریلا ہے۔ دوستوں، آپ یہ بات جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس زہریلے سمندر کی لمبائی تقریباً 1000 کلومیٹر اور چوڑائی تقریباً 800 کلومیٹر ہے، اور اس کی گہرائی کی اگر بات کریں تو یہ 100 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ ویسے پلوٹو ایک ایکٹیو ڈوارف پلینٹ ہے، جہاں آپ کو بڑے بڑے میدان اور بڑے بڑے گڑھے دیکھنے کو ملیں گے، جو برف کی موٹی چادر سے بنے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ پلوٹو پہ آپ کو جوپیٹر اور سیٹرن کی طرح صرف گیس ہی گیس نہیں ملے گی، بلکہ پلوٹو پر آپ کو ٹھوس سطح بھی ملے گی، جہاں آپ چل پائیں گے۔ دوستوں، پلوٹو کا ٹیمپریچر تقریباً -224 ڈگری سیلسیس سے لے کر -240 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ سب سے انوکھی بات جو آپ کو پلوٹو کی سطح پر دیکھنے کو ملے گی، وہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو پلوٹو کے آسمان میں ایک چھوٹا سا آبجیکٹ چمکتا ہوا دیکھنے کو ملے گا۔ دوستوں، ذرا دھیان سے دیکھیں، یہ چمکتا ہوا آبجیکٹ کچھ اور نہیں بلکہ ہمارا سورج ہے، جو پلوٹو کی سطح سے اتنا چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ آپ لوگ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سورج کی روشنی پلوٹو پر پہنچنے میں تقریباً 5.5 گھنٹوں کا وقت لگتا ہے، کیونکہ پلوٹو پہ سورج کی روشنی زمین کے مقابلے میں 900 گنا کم چمکدار ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پلوٹو کے 5 مونز کو بھی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ان سب میں نزدیک چاند شیرن پلوٹو کے اتنا نزدیک ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ اسے چھو سکتے ہیں، لیکن یہ پلوٹو سے 19,600 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پلوٹو پہ برف کی بارش بھی دیکھنے کو ملے گی،
اور ایک اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ پلوٹو پہ گریوٹی زمین کے مقابلے میں بس 6 گنا ہی ہے، یعنی کہ اگر آپ کا وزن زمین پہ 60 کلو گرام ہے تو پلوٹو کی سطح پہ آپ کا وزن صرف 3.5 کلو گرام ہی ہوگا، اور اتنی کم گریوٹی میں آپ خود کو کافی ہلکا محسوس کریں گے۔ اور مزید حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ پلوٹو کا ایک دن زمین کے 6.4 دنوں کے برابر ہوتا ہے، اور پلوٹو کا ایک سال زمین کے 248 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ او مائی گاڈ، اتنا لمبا وقت! اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی انسان پلوٹو پہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنا اگلا برتھ ڈے منانے کے لیے زندہ نہیں ہوگا۔ دوستو، اب ہمارے پہلے سوال پہ آتے ہیں، آخر کیوں پلوٹو کو پلینٹس کی لسٹ سے نکال کر ایک ڈوارف پلینٹ کا درجہ دے دیا گیا؟ تو دوستو، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کسی پلینٹ کو پلینٹ کا درجہ تب ہی دیا جاتا ہے جب وہ ان 3 رولز کو فالو کرتا ہے، جن میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اس سیلیسٹیل آبجیکٹ کا ماس اتنا ہو کہ جس سے وہ خود کو سرکولر شیپ میں رکھ سکے، جس میں پلوٹو بالکل فٹ آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ سیلیسٹیل باڈی کسی سٹار کا چکر لگاتا ہو، جو کہ پلوٹو بھی لگاتا ہے۔ لیکن دوستوں، تیسرے رول میں پلوٹو فیل ہو گیا، اور وہ یہ تھا کہ جو کوئی بھی سیلیسٹیل آبجیکٹ جو کہ سرکولر ہو اور سورج کا چکر بھی لگاتا ہو، اسے اپنا راستہ صاف رکھنا ہے، یعنی کہ اس آبجیکٹ کو اس کے راستے میں آنے والے ایسٹرائڈز کو اپنی گریوٹی سے اپنے اندر کھینچ لینا ہوگا۔ لیکن پلوٹو نیپچون کا راستہ کاٹتا ہے، سورج سے اتنا دور ہونے کے باوجود بھی، اور پلوٹو کا آربٹ بیزوی شیپ ہونے کی وجہ سے اپنے آربٹ میں سورج کا چکر لگانے کے دوران وہ 20 سال تک سورج کے اتنا قریب ہوتا ہے، اس کا فاصلہ نیپچون کے فاصلے سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف اس بیس پہ کسی پلینٹ سے اس کا یہ درجہ چھین لینا بہت غلط بات ہے، جس کی وجہ سے آج بھی سائنسدانوں میں مخالفت چل رہی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ آگے اس میں کیا بات سامنے آتی ہے۔ دوستوں، اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ سو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔